السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم بینٹ نفتیلی کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ تک بینٹ نفتیلی کا مختصر تعارف کروانا ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس سوچ کے حامل ہیں اور وزیر اعظم بننے کے بعد یا بننے سے پہلے وہ کس خیالات کے مالک تھے اور وہ اسرائیل کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بینٹ نفتیلی نے 13 جون 2021 کو اسرائیلی پارلیمنٹ جسے نیسٹ کہا جاتا ہے اس نے اپنے عہدے کا حل کیا۔ انہوں نے اسرائیل کے سب سے زیادہ عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے یعنی کہ 12 سال تک جو شخصیت اسرائیل کے وزیر اعظم نہیں بنجامن نیتن یاہو ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا اور ان کی جگہ لی۔ اس سے پہلے وہ بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ہی بڑا عرصہ تک کام کرتے رہے اور ان کے چیف آف اسٹاف کے طور پر بھی ان کی پارٹی میں کام کیا۔ بینٹ نفتیلی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کے جو والدین تھے یعنی ان کے آباء و اجداد تھے، ان کا تعلق پولینڈ سے تھا اور دوسرے جنگ عظیم سے 20 سال قبل ان کے آباء و اجداد امریکہ جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک اپنی تنظیم بنا لی اور اس تنظیم کے سربراہ منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے زیونزم موومنٹ تھی جو اس میں بھی شمولیت اختیار کر لی۔ یہ شروع سے ہی اسرائیل کے بہت ہی وفادار تھے اور اسرائیل کا جو ایکسپینشنزم کا ایجنڈا ہے یعنی کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کے بہت بڑے حامی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں کا حق ہے یعنی یہودیوں کا حق ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے خاص کر کے ویسٹ بینک اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کریں اور وہاں رہائش اختیار کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے IDF جو اسرائیلی ڈیفینس فورس ہے اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد شمولیت اختیار کر لی۔ 1982 سے 2000 کے درمیان جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی اس میں انہوں نے بڑے پرجوش طریقے سے شرکت اختیار کی۔ 2006 میں جب اسرائیل اور لبنان کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ اپنے فوجی دستے کے ساتھ لبنان کے اندر داخل ہو گئے جس میں 67 کے قریب فوجی اہلکار شامل تھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے فوجی دستے کو گھیر لیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے افسران بالا کو مطلع کیے بغیر اپنے سپیریئرز کو بتائے بغیر مارٹر بم سے بمباری شروع کر دی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو سمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے انہوں نے اس عمل کو نہ روکا جس کی وجہ سے وہ گولے جا کر وہ جو بم ہے وہ جا کر ایک مہاجر کیمپ پر گری جس جو ہے وہ انٹرنیشنل ریڈ کراس جو ہے اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ وہاں پہ لبنانی سویلینز تھے جس میں 1000 کے قریب لبنانی سویلینز جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا جس کا بہت بڑا نقصان ہوا اور اسرائیل کو بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن بینٹ نفتیلی نے اس کا دفاع کیا اور انہوں نے اپنے سپیریئرز کو بزدل کہا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہر فوجی کی حفاظت کے لیے ہر حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین بھی تھے جسے ہم انٹرپرینور کہتے ہیں۔ 1999 میں انہوں نے اپنی ایک فرم قائم کی جو کہ انٹرنیٹ سے متعلق فراڈ اور اسکیم کے بارے میں تھی۔ یہ فرم بہت زیادہ اس نے ریونیو کمایا اور بعد میں بہت مہنگے داموں انہوں نے یہ فرم بیچ دی۔ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست میں شمولیت اختیار کی اور جو بنجامن نیتن یاہو تھے ان کے یہ چیف آف اسٹاف بنے یعنی ان کے پارٹی کے۔ بعد میں یہ ایجوکیشن منسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے اور سب سے اہم کام جو انہوں نے ایز ایجوکیشن منسٹر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان تمام تنظیموں کو جو کہ اسرائیلیوں کی آباد کاری کے خلاف تھی ان پر پابندی لگا دی کہ وہ کسی طور پر بھی اسرائیل کے سکولز کا وزٹ نہیں کر سکتی۔ اب جب جو وزیر اعظم بن چکے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی حکومت ہے اسرائیل کی کہ جس کے اندر تمام جماعتیں شامل ہیں اور عرب جماعتیں وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں۔ یہ حکومت کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ بہت ہی کم مارجن ملا ہے بینٹ نفتیلی کو، اور اب وہ کیا کریں گے اور کیا سوچیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اسرائیل کی پالیسی میں بینٹ نفتیلی کے آنے کے بعد کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔